قرآن مجید سے جو دلائل ہیں، سب سے پہلی بات وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، فرمایا کہ اپنے گھروں میں ٹکی رہو اور نہ دکھلاتی پھرو جیسے کہ جاہلیت کے دور میں دکھلانے کا دستور تھا۔ اس آیت میں عورتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ عمومی طور پر اپنے گھروں میں ہی رہیں اور اپنے گھر کی چار دیواری میں اپنے فرائض منصبی کو پورا کریں۔ شریعت نے عورت کے ذمے کو ایسا کام نہیں لگایا کہ اس کو روز اور ہر وقت گھر سے باہر جانا پڑے۔ وقتی ضرورت اور معذوری وہ ایک الگ بات ہے۔ عورت جس قدر اپنے گھر میں رہے گی اتنا اللہ کا قرب پائے گی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ عورت اپنے رب کے سب سے زیادہ اس وقت قریب ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے درمیان چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ طبرانی شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت صرف شرعی ضرورت پیش آنے کی وجہ سے گھر سے باہر نکلے، لہٰذا کوئی سخت ضرورت ہو تو عورت گھر سے باہر نکلے، وہ گھر میں ہی رہے۔ عربی کا مقولہ ہے، عورت کہیں محفوظ نہیں ہوتی سوائے اپنے گھر کے۔ ازواج مطہرات گھر کی چار دیواری میں رہتی تھیں۔ جب گھر میں ہوتی، مدینہ میں ہوتی، شہر میں، تو گھر کی چار دیواری میں رہتی، بلکہ گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی اگر یہ دروازہ ہے نا تو دروازے کی طرف رخ کر کے نہیں بیٹھتی، دیوار کی طرف رخ کر کے بیٹھتی تھیں۔ یہ ان کا اپنا ایک عمل تھا کہ کہیں اگر دروازہ کھل گیا، کوئی آ بھی گیا، کوئی ایسی غلطی احتمال ہو بھی گیا، تب بھی میرا چہرہ سامنے نہ ہو۔ تو جب مقام میں ہوتی تو اپنے گھر پہ چار دیواری کے اندر رہتی، لیکن جب ازواج مطہرات سفر کے لیے نکلتی تو خیمے میں ہوتی یا ہودج میں ہوتی۔ اونٹ پر سوار ہیں تو چاروں طرف ایک خیمہ ہی بنا ہوا ہے جس کو ہودج کہتے ہیں، پالکی جو کہہ لیں، کہ چاروں طرف اس کے اندر سے وہ بند ہے، نظر نہیں آتی۔ اور جب کہیں سفر میں پڑاؤ ڈالا، راستے میں رات کیا، کچھ وقت گزارنا ہے تو خیمہ لگا دیا گیا، اس سے اتر کر اس کے اندر آ گئی۔ یہ ازواج مطہرات کا عمل رہا۔ جو واقعہ افک پیش آیا تھا نا کہ میں عائشہ کے اوپر منافقین نے باتیں کی، اس کے پیش آنے میں ایک وجہ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ لوگ آئے سمجھے کہ آپ ہودج کے اندر آ چکی ہیں۔ اب چار جوان صحت مند لوگوں نے جب ہودج کو اٹھا کے اونٹ پہ رکھا، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ اندر ہیں بھی کہ نہیں۔ یہ بات سمجھنے والی تو ہے۔ اور اس آیت میں یہ بھی حکم دیا گیا کہ جاہلیت اولیٰ کی طرح اپنے آپ کو دکھاتی نہ پھرو۔ عجیب بات ہے کہ ہمارے زمانے میں جاہلیت اخریٰ چل رہی ہے، اس میں عورتیں اپنے آپ کو اسی طرح دکھاتی ہیں جیسے جاہلیت اولیٰ میں دکھایا کرتی تھیں۔ دوسری بات ارشاد باری تعالی ہے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ سورہ احزاب کی آیت ہے کہ جب تم ان سے کسی چیز کا سوال کرو تو پردے کے پیچھے سے کرو، اس میں زیادہ پاکیزگی ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان کے دلوں کے لیے بھی۔ اس آیت میں تعلیم دی گئی ہے ازواج مطہرات کو کہ صحابہ کرام سے کوئی چیز لینی دینی ہو تو پردے کے پیچھے سے لے۔ یہ گھر کے اندر موجود عورت ہے، چار دیواری کے اندر موجود عورت کو کیا حکم دیا گیا کہ اب کوئی آ رہا ہے تو چادر کا پردہ ضروری۔ یہاں ایک اور پوائنٹ پہ غور کریں، یہاں دونوں طبقے ہیں کون جن کو کہا گیا کہ تم دونوں کے دلوں کے لیے ضروری؟ ایک طرف ازواج مطہرات جیسی مقدس ہستیاں ہیں اور دوسرا صحابہ کرام جیسے پاک باز لوگ ہیں۔ جب ان لوگوں کو یہ تعلیم ہے تو ہمیں تو اور زیادہ اس پر احتیاط سے